ولولے کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ مولا علی کی بات کرتے ہیں، اور جب صدیقین کے امام کی بات آتی ہے، جب ابوبکر صدیق کی بات ہوگی تو ہم اس کی بات بھی، ان کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، کیونکہ صدیق کو مصلی امامت تم نے اور میں نے نہیں دیا، صدیق کو مصلی امامت کائنات کے نبی نے عطا فرمایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آج نا بعض احباب کسی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کے وصف خاص کو لے لیں اور وہ اسی پر نا انہوں نے ساری بنیادیں رکھی ہیں، جی دیکھو پیارے آقا نے ان کے بارے میں یوں فرمایا، ہم ان کے منکر نہیں۔ میں آپ کو ذرا کچھ چیزیں آج وہ آپ کے ذہنوں کو دے کے جاؤں گا کہ جن میں ایک صحابی اس شان میں وقرا ہے، وہ شان اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ بلکہ میرے آقا کے صحابہ کی شان تو ویسے بڑی اعلیٰ، مگر ایک ایسی شان جو پیارے آقا نے اپنے بعض صحابہ کو عطا کی، جس میں وہ صحابی الگ ہے، وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ مثلا قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت زید کا نام قرآن پاک میں آیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جی دیکھو حضرت زید کا نام قرآن میں آیا، حضرت زید سب صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے کیونکہ ان کا نام قرآن میں آیا، حضرت زید کی بڑی شان ہے، ان کا نام قرآن میں آیا، بڑی شان ہے، مگر ایک وصف کی وجہ سے ہم یہ معیار نہیں بتا سکتے۔ بھئی آؤ ذرا یہ دیکھتے جائیں، حضرت زید کا نام قرآن میں آیا، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقام یہ ملا کہ انہوں نے اسلام کے رستے میں پہلا تیر چلایا، اور تمہارے اور میرے سونے نبی نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے والدین قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد نے تیر چلایا، حضرت سعد نے اسلام کے رستے میں پہلا تیر چلایا، آپ کے اور میرے سونے نبی تو جہاں نے فرمایا اے سعد تم پر میرے والدین قربان ہو جائیں۔ یہ بکری شان حضرت سعد بن ابی وقاص کو ملی۔ اس امت کے امین کی بات کی جائے کہ رسول اللہ کی امت کا امین کون ہے، جن کو میرے اور تمہارے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ امین ہے، یہ امت کے امین ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، کسی اور کو یہ شان اور مقام نہیں ملا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح کو رسول اللہ نے امین کہا، بھئی واقعی ہم بھی تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین ہے، مگر یہ اس امانت کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ بھی باقی صحابہ امین نہیں، باقی صحابہ کے پاس امانت کا ٹائٹل نہیں، تو وہ آدمی رسول اللہ کی تعلیمات سے بے خبر ہے، اسلام کی روشنی سے بے خبر ہے۔ یہ میرے آقا نے ہر صحابی کو الگ الگ رنگ دیا، الگ الگ شان دی۔ جیسے ایک غزوے کے موقع پر وہ غزوہ ہے، غزوہ خیبر ہے، کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر رب کریم نے فتح رکھی ہے، جس کے ہاتھ پر رب کریم نے نصرت رکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات انتظار کرتے رہے کہ اب صبح جھنڈا کس کو ملے گا، جس کو بھی مل جائے گا اب فتح نصرت اس کے قدموں کو چومے گی، فتح نصرت اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا کہ ہمارے اور میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ یہ الگ شان حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، یہ الگ مقام حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور ایک موقع پر جب سورج غروب ہو گیا، نماز عصر کا وقت قضا ہو گیا، تمہارے اور میرے سونے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا۔ یہ کس کے لیے بلایا؟ اس کو بھی مولا علی کہتے ہیں۔ یہ شان الگ الگ ہے۔ جس صحابی کا نام قرآن میں آیا وہ حضرت زید ہے، جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہے، وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے،
جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح نصرت رب کریم نے جس کے ہاتھ میں فتح رکھی وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، جس صحابی نے شہادت کے وقت پہلی دفعہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ حضرت حرام بن ملحان ہے جنہوں نے شہادت کے وقت سب سے پہلے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابی اپنی شانوں میں الگ ہے، اپنی شانوں میں نمایاں ہے، اور ایک صحابی وہ ہے جو اس شان میں نمایاں ہے کہ تمہارے اور میرے پیارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، نبیوں کے بعد کسی ایسے بندے پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل و اعلیٰ ہوا۔ پیارے اکرم فرمایا کہ آج تک سورج ایسے بندے کو سورج نے نہیں دیکھا جو نبیوں کے بعد ابو بکر سے اعلیٰ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ تمہارے اور میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنا دیا، یہ خوشخبری سنا دی کہ صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ صدیق کون صدیق ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ذرا ابو بکر کے نام کے ساتھ ذرا کہہ دیجئے گا کہ وہ صدیق اکبر کہ جو واقف اسرار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر، کہہ دیجئے گا وہ صدیق اکبر ہے، جو واقف اسرار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو رازدار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو حامل انوار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو مظہر کردار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو نگہت گلزار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو زینت دربار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو یار غار مزار مصطفیٰ ہے، جو یار مزار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو یار غار مصطفیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے وہ صدیق اکبر ہے، کہ جب باپ اور بیٹا بات کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے ابا جان جب اسلام کی پہلی جنگ تھی ایک طرف کفر تھا ایک طرف اسلام تھا، 313 1000 سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف شیطان ہے ایک طرف شیطان کے بندے ہیں، دوسری طرف رحمان کے بندے ہیں، ایک طرف ابو جہل تھا دوسری طرف سونا کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ایک طرف جہالت کا باپ تھا ایک طرف جہالت کا سردار تھا دوسری طرف نبیوں کا امام تھا، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ اس جنگ میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی دفعہ آپ میری زد میں آئے، مگر میں تلوار کو ہٹا دیتا تھا، میں آپ پر حملہ نہیں کرتا تھا، میں نے شہید نہیں کیا، آپ کو میدان جنگ میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، بیٹا اس وقت ابو جہل کے لشکر میں تھا، بیٹا اس وقت شیطان کے بندوں میں تھا، لیکن جب نور کی شمع جب ایمان دل میں آ گیا اپنے ابا جان سے کہتا ہے ابا جان اس لڑائی کے اندر جب پہلی لڑائی تھی اسلام کی، جب پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کی، آپ بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن ابا جان میں نے آپ کو تلوار سے نقصان نہیں دیا۔ جب باپ نے یہ بات سنی، جب باپ نے یہ جملہ سنا تو باپ ذرا سیدھا ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا، میں نے تلوار ہٹانی نہیں تھی، تجھے نبی کے نام پر قربان کر دینا تھا، کیونکہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نے تجھے قتل کر دینا تھا۔ یہ بزرگ کون ہے کہ جو اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں نے تجھے قتل کر دینا تھا۔ اس ہستی کو صدیق اکبر کی ذات کہتے ہیں، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ میرے دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہو، آپ وہ صحابی رسول ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا مقام و مرتبہ جو افضل و اعلیٰ ہے، آپ کی شان جو افضل و اعلیٰ ہے، یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کی بات نہیں۔ جب تمہارے اور میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب آپ نے کہا، جب آپ اپنے آخری ایام میں تھے، آپ نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو زوجہ محترمہ کہتی ہیں ابو بکر ذرا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، آپ کو نہیں دیکھیں گے، اگر آپ کو دیکھیں گے نہیں تو ان کے دل کمزور پڑ جائے گا، ان کے دل کے اندر نرمی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نمازی ادا کریں۔ میرے صدیق اکبر نے رسول اللہ کی موجودگی میں جب نمازیں پڑھائی، جب بعد میں لوگوں نے مولا علی سے پوچھا اے علی ذرا صدیق کے بارے میں تو بتائیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے تقیہ کیا تھا، مولا علی خاموش تھے۔ بھائی شیر خدا ہو، ادھر شیر خدا کہتے ہو، ادھر کہتے ہو کہ وہ صدیق کے سامنے خاموش ہو گئے، نعوذ باللہ کہتے ہو کہ انہوں نے ناحق جو تھا کفر کے سامنے یا نعوذ باللہ غلطی کے سامنے علی خاموش ہو گیا۔ بھئی علی شیر خدا ہے، جو حیدر کرار ہو، جو خیبر شکن ہو، اس کے بارے میں اتنی کمزور بات کرنا کہ انہوں نے ایسے ہی خاموشی اختیار کی، انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے بتا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا ذرا بتائیں تو صحیح ابو بکر کی خلافت کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو ہماری نمازوں کے لیے پسند کیا، ابو بکر کو رسول اللہ نے جب ہمارے دینی کے لیے پسند کر لیا تو ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا۔ اب رسول اللہ نے ابو بکر کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نمازیں پڑھاؤ، کہا جب میرے آقا نے دین حضرت ابو بکر کے سپرد کر دیا پھر دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اور ایک شاعر نے یہ جو سرکار کا دربار سجتا ہے نا، اس دربار کو اپنے محبت بھرے انداز میں اس نے کہا ارے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ، بلکہ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ، کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہ سرکار کے دربار میں تم وہ ماحول نہیں دیکھتے کہ سرکار کس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، میرے آقا کس کو نوازتے ہیں، کس پر کرم کرتے ہیں، کس پر نوازشیں ہیں۔ جب میرے آقا پوچھے آج روزہ کس نے رکھا ہے تو جو لبیک کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جب میرے آقا پوچھے آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے تو جو لبیک کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جب میرے آقا پوچھے آج صدقہ کر کے کون آیا تو جو لبیک کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جب میرے آقا صرف چاہیں کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنی ہے تو سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی جگہ خریدتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جن کے بارے میں میرے اور تمہارے پیارے آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے صحابہ، میرے غلام، جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی میں نے ہر ایک کا بدلہ اتار دیا، مگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس میرے غلام کا بدلہ اتارے گا وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دنیا کے معیار کو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں صدیق کہاں ہے، ارے آیت فلگار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور صدیق ہیں امامت پر، صدیق ہیں امامت پر، صدیق ہیں امامت پر، اور مقتدیوں میں ارے حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ لیکن تم سارے کام دیکھ رہے ہو تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ صدیق مصلی امامت پہ ہے، صدیق امامت کی جگہ پر ہے، اور مقتدیوں میں حیدر کرار تمہیں نظر نہیں آتا۔ ارے آج دنیا، آج 1400 سال بعد اگر امام کوئی
کوئی غلطی کرے، کوئی کہتا ہے یار امام نماز صحیح نہیں پڑھاتا، ہمارے امام کے اندر یہ غلطی ہے، یار امام صاحب کے اندر واقعی شرعی غلطی ہے، لوگ کہتے ہیں اب چلو امام تبدیل کر لیں۔ بھئی آج کا بندہ جو گناہگار ہے، غلط ہے، وہ غلط امام کو قبول نہیں کرتا، تو کیا مولا علی نے غلط امام قبول کیا ہوا تھا؟ جو لوگ مولا علی کے پر بات کرتے، صدیق پر بات کرتے ہیں، اور بھی آج ہم لوگ کمزور امام کو قبول نہیں کرتے، آج ہم لوگ ناقص امام کو قبول نہیں کرتے، تو پھر مولا علی جن کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹ آتا ہے، جن کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، بھلا انہوں نے اپنی نمازوں کے لیے امام کمزور رکھا تھا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، صدیق اکبر تو وہ ہستی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار رات جو نا وہ ایک رات جو چاندنی رات ہے، تاروں بڑی رات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رات تاروں بھری ہے، میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ بات ایک اس پر بڑے ہمارے عقیدے کی بات بھی ہوگی اور اپنے عقیدے کو بھی سمجھے گا میرے نوجوان بھائیوں۔ یہ جو نوجوان بچے تھوڑی تھوڑی شرارتیں کرنے والے، تھوڑی تھوڑی توجہ کرنے والے، آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج نئے نئے ڈرامے باز اپنی ڈرامے بازیاں پیش کرتے ہیں، نئے نئے رنگ باز اپنی رنگ بازیاں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں یار کوئی نئی گل سنیے، نوی گل سنیے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا، نویاں گلاں دنیا کے بارے میں سن لینا، مگر دین کے بارے میں پرانی باتیں ہی شان والی ہے، دین کے بارے میں پرانی سوچ ہی شان والی ہے۔ یہ جو نئے نئے آدمی، نئے نئے رنگ برنگے آدمی کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے، جو کوئی صحابہ کا نام لے کر نبی کی آل کی توہین کرتا ہے، نبی کی آل کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرتا ہے، ایسے دونوں آدمی بدبخت ہیں، گمراہ ہے۔ ان کا جو نا وہ بالکل رب کریم کی بارگاہ سے راندے ہوئے ہیں۔ جو صحابی کا نام لے کر نبی کی آل کی توہین کرتا ہے، نبی کی آل کی بات کر کر صحابہ کی توہین کرتا ہے، اصل ایمان والا وہی ہے، نبی کی تعلیم کو سمجھنے والا وہی ہے، پیارے آقا کی سیرت کو سمجھنے والا وہی ہے، تعلیمات مصطفیٰ پر پہرا دینے والا وہی ہے، جس کے دل کے اندر نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہوگی، نبی کی آل کی محبت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا آج کی بندہ کا صحابہ کرام کے بارے میں آج لوگ حملے کریں، نام رسول اللہ کی آل کا لیں، اور حملے میرے نبی کے صحابہ پر کریں، حملے ابو بکر صدیق پر کریں؟ ذرا بات سنیے گا، جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں نا تو ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ آؤ ذرا سنیں صحابہ کی عظمت و شان، اور اس جملے کا مطلب سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور دائیں بائیں جنا ٹیڑے میڑوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ جو پیارے آقا کے صحابہ کے اب جو افعال پر اعتراض کریں، آج کا 1400 سال کے بعد جو پیدا ہونے والا تجھے اپنی پیدائش کا پتہ نہ ہو، یا ہمیں دین کا پتہ نہ ہو، ہم لوگ اعتراض کریں نبی کے صحابہ پر، ہم لوگ اعتراض کریں نبی کی آل پر، ہم لوگ اعتراض کریں نبی سے تربیت یافتہ پر، اور بھی آج کسی استاد کے سامنے کہا جائے تیرا شاگرد ٹھیک نہیں، استاد کو تکلیف ہوتی ہے، یار میں نے تو اتنے مہینے اس پر محنت کی ہے، میں تو کتنے مہینوں تک اس کو سمجھاتا رہا، اس کو پڑھاتا رہا، اس کو بتاتا رہا، مگر آج تم میرے شاگرد کی غلطی نکال رہے ہو۔ اے استاد کے سامنے شاگرد کی غلطی نکالی جائے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے، استاد کا دل دکھتا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس استاد نے بھی غلط سکھایا ہو، مگر ذرا سن لینا، سمجھ لینا، صحابہ کرام کو جو تعلیم دی، صحابہ کو جو تربیت دی، یہ دنیا کے کسی عام استاد نے نہیں دی، یہ عام آدمی نے، عام استاد نے صحابہ کو تربیت نہیں دی، اس ہستی نے صحابہ کو تربیت دی جس کو سکھانے والی رب العالمین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو سکھایا رب العالمین نے ہو،
جن کو پڑھایا رب العالمین نے ہو، جن کو بتایا رب العالمین نے ہو، جو زمین پہ بیٹھے ہوں اور حضرت عائشہ سوال کریں آقا ذرا بتا تو دیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں، تو حضرت عائشہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر تو نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں، اور یہ ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر، یعنی کہ ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا آسمان کے ستارے کوئی گن نہیں سکتا، کسی کو علم نہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ ہاں تمہارے اور میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، آج ہماری بھی یہی سوچ ہے، آج ہماری بھی یہی فکر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ غیب کا علم نہیں رکھتے، بھئی آسمان کے ستارے کوئی گن کے تو لائے، اس سائنس جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گن پڑے گی، آسمان کے ستارے نہیں گنے جائیں گے۔ آسمان کے ستارے سائنس کے علم میں نہیں، آسمان کے ستارے کوئی عالم نہیں بتا سکتا، کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا، مگر قربان جائے سونے کی شان پر، قربان جائے نبی تو جہاں پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ ذرا انتظار کرتا ہوں جبریل آتا ہے تو آگے مجھے بتاتا ہے کہ آقا آسمان کے ستارے اتنے ہیں اور آپ کے فلاں صحابی کی نیکیاں اتنی ہیں، یہ صحابی وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو گیا۔ میرے آقا سے سوال کیا گیا، میرے آقا نے پلک جھپکنے میں بتا دیا، پلک بعد میں جھپکی گئی، میرے آقا نے بتا دیا عائشہ اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق کی ہیں، سبحان اللہ، اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں، اور وہ ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو پھر ذرا خیال کرنا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہوگی، ان کی رفت کیا ہوگی۔ قلندر لاہوری نے جو منظر پیش کیا وہ جو آپ کی سخاوت کا منظر ہے کہ جو جس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر اے میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے، تمام صحابہ مال لے کے آئے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس مرتبہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میں دوں گا اور سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ راضی تو پہلے بھی ہے مگر آج منظر ہی الگ ہوگا کہ میں نیکی کرنے میں سب سے آگے میں ہوں گا، نیکی کرنے میں سب سے آگے عمر ہوگا۔ جب آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے سوال پر، میں قربان جاؤں اپنے آقا کے پوچھنے پر، اور قربان جاؤں صدیق کے جواب دینے پر۔ جب رسول اللہ نے پوچھا اے میرے عمر بتائیں تو صحیح ماں ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا، آدھا آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ تو اتنے میں صدیق اکبر سارا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے سوال کیا اے ابو بکر تم بھی تو بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کے جواب پر اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اسی جواب کو قلندر لاہوری نے اپنے انداز میں کچھ یوں پیش کیا کہ دنیا والوں ابو بکر وہ ہے جو سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد کچھ یوں جواب دیا یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیجئے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا، آخری الفاظ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ،
آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کی، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ باتیں سنی. یہ عقیدے کی بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس بات کو اپنے دل کے اندر نقش کر لیجئے گا. اگر کوئی آدمی نبی کی آل کا نام لے، اگر کوئی آدمی مولا علی کا نام لے، اگر کوئی آدمی سیدہ خاتون جنت کا نام لے، اگر کوئی آدمی حسنین کریمین کا نام لے، نوجوانوں ذرا غور کرنا، اس بات کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے میں جگہ دینا. اگر کوئی آدمی نبی کی آل کا نام لے اور توہین نبی کے صحابہ کی کرے، ایسا آدمی بھی بدبخت ہے، اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی آدمی نبی کے صحابہ کی بات کرے اور توہین مولا علی کی کرے، توہین نبی کی آل کی کرے، توہین حسنین کریمین کی کرے، توہین رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہستیوں کی کرے، ایسا آدمی بھی بدبخت ہے. اللہ کو مقبول، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جس کے دل کے اندر میرے نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہوگی، میرے نبی کی آل کی محبت بھی ہوگی. کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائے جل جانے والے والے.